اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینہم۔ یاد کیجئے جب کہتے تھے منافق مدینہ کے اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہ مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے کلمہ اسلام تو پڑھ لیا تھا مگر ابھی تک ان کے دلوں میں شک اور تردد باقی تھا۔ جب کفار قریش سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے نکلے، یہ بھی ان کے ساتھ بدر میں پہنچے۔ وہاں جا کر مسلمانوں کو تھوڑا دیکھا، قلیل دیکھا تو شک اور بڑھا اور مرتد ہو گئے اور کہنے لگے کہ غر ہؤلاء دینہم، کہ یہ مسلمان اپنے دین پر مغرور ہیں، ان کے دین نے ان کو دھوکہ دے رکھا ہے۔ یہ مسلمان اپنے دین پر جو ہے وہ بڑا غرور کرتے ہیں اور بڑا تکبر کرتے ہیں کہ خود اتنے کم ہیں اور مد مقابل کفار جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی یہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں کہ باوجود اپنی ایسی قلیل تعداد کے ایسے بڑے لشکر کے مقابلے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر بھروسہ کرے اور اپنا کام اس کے سپرد کر دے اور اس کے فضل اور احسان پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائے، مطمئن ہو جائے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ رب العزت اس کا حافظ و ناصر ہے، غالب حکمت والا ہے۔ کہ جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے، اللہ اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ لیکن چونکہ ان لوگوں کی دلوں میں پہلے ہی شک تھا تو ان کے شک میں مزید اضافہ ہوا اور وہ اسلام سے پھر گئے، اور جن کے دلوں میں ایمان پختہ تھا وہ کفار کی کثرت ہونے کے باوجود پھر بھی ان کے ایمان مزید پختہ ہو گئے۔ تو ایک ہی منظر ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے اپنی ایمان کو مزید مضبوط کر رہے ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کامیاب ہو کر واپس لوٹ رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ اسی منظر کو دیکھ کر ان کا شک جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور وہ اپنی ایمان سے ہی فارغ ہو رہے ہیں۔ تو یہ اپنی اپنی صلاحیت ہے اور اپنی اپنی سوچ ہے اور اپنی قسمت کی بات ہے کہ کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ کی مدد کو دیکھ کر اپنی ایمان کو پختہ کر کے لوٹے اور فتح مند ہو کر لوٹے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو اسی منظر کو دیکھ کر اپنے شک کو بڑھا کر اپنے ایمان کو بھی ضائع کر کے واپس پلٹے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور کبھی تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، یضربون وجوہہم ادبارہم، مار رہے ہوتے ہیں ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھ پر لوہے کے گرز جو آگ میں لال کیے ہوئے ہیں، اور ان سے جو زخم لگتا ہے اس میں آگ پڑتی ہے اور سوزش ہوتی ہے، ان سے مار کر کافر جو ہے، کافروں سے فرشتے یہ کہتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو آگ کا عذاب، آگ کا عذاب چکھو، ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ یعنی کہ مصیبتیں اور عذاب بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو تم نے کسب کیا کفر اور عصیان کا، کہ کفر کرتے رہے، حضور کو جھٹلاتے رہے، حضور کے دین کا مذاق اڑاتے رہے، اور تم نے اسلام قبول کرنے کے بجائے اسلام کی مخالفت کی، خود بھی اسلام قبول نہ کیا، دوسروں کو بھی اسلام سے منع کیا، تو یہ جو تمہارے جرائم ہیں یہ انہی جرموں کی سزا جو ہے وہ تمہیں دی جا رہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ رب العزت بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن تم نے جو ہے وہ خود ہی ظلم کیے، جرم کیے، جس کی سزا آج تمہیں مل رہی ہے کہ اللہ کسی پر بغیر جرم کے عذاب نازل نہیں کرتا، اور کافر پر عذاب کرنا یہ تو انصاف ہے اور عدل ہے کہ جس نے اللہ کے حبیب کو جھٹلایا، اللہ کے حبیب کو تکلیفیں دیں، تو وہ تو یقیناً جو ہے وہ سزا کا مستحق ہے، اور اس کو سزا دینا یہ انصاف ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے فرعون والے
اور ان سے اگلے لوگوں کا دستور ہے، ان سے جو پہلے والے لوگ ہیں یعنی ان کافروں کی عادت کفر اور سرکشی میں فرعونی اور ان سے پہلوں کی مثل ہیں۔ تو جس طرح وہ ہلاک کیے گئے، یہ بھی بدر کے دن جو ہے وہ قتل کیے گئے اور قید میں مبتلا کیے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جس طرح فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو یہ یقین جان کر کہ یہ سچے نبی ہیں پھر بھی ان کی تکذیب کی، یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو جان پہچان کر یہ پھر بھی حضور کو جھٹلا دیتے ہیں اور حضور پر ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا کہ ان کا طریقہ فرعونیوں اور ان سے جو پہلے والے کفار گزرے ہیں ان جیسا ہے کہ وہ انبیاء کو جانتے بھی تھے لیکن اس کے باوجود پھر بھی ان کا انکار کرتے اور ان کی تعلیمات سے منہ موڑتے۔ کفروا بآیات اللہ فآخذہم اللہ بذنوبہم، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، وہ اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑا، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ رب العزت بڑی قوت والا سخت عذاب والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم، یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے جو نعمت انہیں دی تھی بدلتا نہیں ہے، تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود نہ بدل جائیں، جب تک وہ خود جو ہے وہ زیادہ برے حال میں مبتلا نہ ہوں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو روزی دے کر بھوک کی تکلیف کو دور کیا، امن دے کر خوف سے نجات کی عطا کی، اور ان کی طرف اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا، انہوں نے ان نعمتوں پر شکر تو نہ کیا، بجائے اس کے یہ سرکشی کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب کی اور ان کی خون ریزی کے درپے ہوئے اور لوگوں کو راہ حق سے روکا۔ سدائل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت حضور سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کہ اللہ کی نعمت حضور ہے کہ اللہ جب کسی قوم کو نعمت دے دیتا ہے تو اس نعمت کو پھر تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم جو ہے وہ خود برے حالات میں نہ چلی جائے، جب خود جو ہے اس کے حالات تبدیل نہ ہو جائیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت سنتا جانتا ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور ہے، طریقہ ہے۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنی رب کی آیتوں کو جھٹلایا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا۔ فرعونی ہیں یا اس سے پہلے والے جو کفار ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور ہماری آیتوں کو جو ہے وہ شکست دینے کی کوشش کی اور ان کی تکذیب کی، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب جو ہے وہ ہلاک کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون والوں کو تو ڈبو دیا، ہم نے ان کو تو غرق کر دیا۔ اور ایسے ہی یہ کفار قریش ہیں جنہیں بدر میں ہلاک کر دیا گیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سب کے سب ظالم تھے، جو مارے گئے وہ سارے کے سارے ظالم تھے، چاہے فرعونی ہوں یا بدر میں آنے والے کفار ہوں، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بہت بڑے ظالم تھے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک سب جانوروں میں بدترین جانور، سب جانداروں میں سے بدترین جاندار اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہیں لاتے۔ آج کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کفار کے خلاف بات کی جائے، وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ شائستہ گفتگو کریں، آپ جناب وہ بھی انسان ہیں، انسانیت کی بات کریں۔ قرآن کریم اور اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو ایمان نہیں لائے، جو کافر ہیں، جنہوں نے حضور کے دین کو جھٹلایا، حضور کی تکذیب کی، قرآن کریم کو جھٹلایا، فرمایا کہ وہ دنیا کے جانوروں میں سے بدترین جانور ہیں۔ جانوروں کی کتنی اقسام ہیں، آپ دنیا کے جانوروں میں سے برا جانور پکڑیں، اور سب سے برا جانور میرا خیال سور کو ہی سمجھا جاتا ہے، تو کافر سور سے بھی بدتر ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ نظریہ ہونا چاہیے، لیکن آج ہم کتنا تنزلی کی طرف جا چکے ہیں اور کتنے ہمارے برے حالات ہیں کہ آج لوگ جو ہیں وہ کفار کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں۔
کہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. بس انسانیت کی بات ہے، اسلام کی بات ہی نہیں ہے. اسلام سے بڑھ کر انسانیت کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے. تو جب اسلام نے انہیں کہا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے تو وہ جانوروں میں سے سب سے بدترین جانور ہیں. الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر ہر بار اپنا معاہدہ جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں. اس کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان شر الدواب، اور اس کے بعد کی آیتیں بنی قریظہ کی یہودیوں کے حق میں نازل ہوئیں جن کا رسول کریم صلی اللہ تعالی تبارک وسلم کے ساتھ عہد تھا کہ وہ آپ سے نہ لڑیں گے، نہ آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے. انہوں نے عہد توڑا، اور مشرکین مکہ نے جب رسول کریم صلی اللہ تعالی تبارک وسلم سے جنگ کی تو انہوں نے ہتھیاروں کے ذریعے ان کافروں کی مدد کی. اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی تبارک وسلم سے معذرت کی کہ ہم بھول گئے تھے اور ہم سے قصور ہوا. پھر دوبارہ عہد کیا اور اس کو بھی توڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں سب جانوروں سے بدتر بتایا کیونکہ کفار سب جانوروں سے بدتر ہیں، اور باوجود کفر کے عہد شکن بھی ہوں تو اور بھی زیادہ ذلیل ہیں، وہ اور بھی زیادہ خراب ہیں کہ ایک کافر اور پھر دوسرا وعدہ خلافی کرنے والا. وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور وہ ڈرتے ہی نہیں ہیں، وہ ڈرتے ہی نہیں ہیں خدا سے، نہ عہد شکنی کے خراب نتیجہ سے، اور نہ اس سے شرماتے ہیں، باوجود ہے کہ عہد شکنی ہر عاقل کے نزدیک شرمناک جرم ہے کہ وعدہ کرنا پھر اس کو توڑ دینا اور اس کے پاسداری نہ کرنا، یہ تو ہر سمجھدار اور ذی شعور کے نزدیک برا جرم ہے، اور عہد شکنی کرنے والا سب کے نزدیک بے اعتبار ہو جاتا ہے. جب ان کی بے غیرتی اس درجہ کو پہنچی گئی تو یقیناً وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوئے کہ حضور سے وعدہ کرتے ہیں پھر اس سے مکر جاتے ہیں، پھر وعدہ کرتے ہیں پھر مکر جاتے ہیں. تو وعدوں کو نہ پورا کرنا یہ تو کافروں کا طریقہ ہے کہ وعدہ کر لینا اور پھر اس پر عمل نہ کرنا، یہ تو ان کا طریقہ تھا. اور جو ایسے لوگ ہیں ان کو جانوروں سے بھی بدتر کہا گیا ہے. اللہ ہماری حکومت کو بھی عقل سلیم دے کہ چوتھی پانچویں دفعہ یہ بھی وعدہ کر رہے ہیں، وعدہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں. کیا یار مسلمانوں کے خون سے فرانس کا سفیر ایک انسان جو ہے، ایک بندہ، اور اس کی بھی یہ اوقات کہ وہ جانور سے بھی بدتر ہے، کیا اس سے مسلمانوں کا خون جو ہے وہ اتنا ہی سستا ہے؟ اس کی جان اور اس کی جو ہے وہ قدر و قیمت وہ مسلمانوں کے خون سے بھی زیادہ ہے کہ ایک دفعہ عہد کیا پھر توڑ دیا، پھر عہد کیا پھر توڑ دیا، پھر عہد کیا پھر توڑ دیا. اس کو تحفظ دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور شہید کیا جا رہا ہے. یہ کہاں سے مسلمانی ہے اور کہاں کا اسلام ہے؟ اللہ رب العزت عقل سلیم عطا فرمائے اور اسلام کے مطابق انہیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے.